تاریخ کے روشن ستارے حضرت ابو درداء۔ ابو درداء ایک روز صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبوترے پر نصب کر رکھا تھا۔ جھک کر اسے سلام کیا اور عمدہ طریقے سے اسے وہ عطر لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے۔ اس کے بعد وہ بیش قیمتی ریشمی کپڑا بھی اسے پہنا دیا جو ایک روز پہلے ایک تاجر نے انہیں بطور تحفہ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے تجارتی مرکز کی طرف چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اگرچہ اسلام قبول کر چکے تھے، پھر بھی ان کی ابو درداء سے گہری دوستی تھی اور وہ ابو درداء کو ملنے آتے رہتے تھے۔ اس دن بھی عبداللہ بن رواحہ ابو درداء کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو درداء گھر نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی بیوی سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ ابو درداء کے اس کمرے میں پہنچے جہاں انہوں نے پوجا پاٹ کے لیے بت نصب کر رکھا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ نے بغل سے کلہاڑی نکالی، بت پر زوردار وار کیا۔ کلہاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے: جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے جانے کے بعد ابو درداء کی بیوی نے بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے جب دیکھے تو رونے لگی اور کہنے لگی: اے ابن رواحہ، تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ابو درداء جب گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے ساری بات ان کو بتائی۔ ابو درداء کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے انتقام لینے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں غصہ جاتا رہا اور اس حادثے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگے۔ ان کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا۔ ہم کس قدر بے شعور ہیں، جو اپنے نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، ہم اس کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس خیال کا آنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن رواحہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے علم و تقویٰ کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ انہوں نے اسی غرض سے اپنی تجارت کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ انہوں نے نہ صرف تجارت کو ترک کیا بلکہ ہر قسم کی زیب و زینت سے بھی مکمل طور پر بے رخی اختیار کر لی۔ وہ صرف اتنا ہی کھاتے جس سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے۔ ان کی زندگی کے دو مشہور واقعات ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ایک سخت ترین ٹھنڈی رات میں چند احباب آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ آپ نے ان کی خدمت میں گرم کھانا پیش کیا لیکن کوئی بستر مہیا نہ کیا۔ ایک مہمان نے سوچا کہ میں ابو درداء سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو درداء لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہے، صرف ایک ہلکی سی چادر اوڑھ رکھی ہے جو سردی بالکل نہ روک سکتی تھی۔ اس مہمان نے ابو درداء سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی لحاف نہیں ہے؟ آپ کا گھریلو سامان کہاں ہے؟ ابو درداء نے فرمایا: ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ پر واقع ہے۔ جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً سے اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ آج اگر اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہمارے اس گھر کے راستے میں ایک دشوار گزار گھاٹی حائل ہے، اسے عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا مسافر بھاری بھرکم مسافر سے کہیں بہتر رہتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ آسانی سے اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کا ایک بہت مشہور واقعہ ایک اور آتا ہے۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء سے ان کی بیٹی درداء کا رشتہ طلب کیا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے جوان سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ نے ابو درداء سے رشتہ طلب کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک شخص نے پوچھا: آپ نے ایسے کیوں کیا؟ ابو درداء نے فرمایا: میں نے اپنی بیٹی درداء کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا: وہ کیسے؟ ابو درداء نے فرمایا: آپ ہی بتائیے،
جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو ہیرا کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تاریخ کے ان روشن ستاروں سے ہمیں بھی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔